انسپیکٹر ناتھن نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مخبروں کی اطلاع غلط نہیں ہے۔ یہ عورت مسلمان ہے اور پاکستان سے یہاں جاسوسی اور تخریب کاری کرنے آئی ہے۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ سرجیت کور بولی، وہ پچھلے برآمدے میں بیٹھی ہے۔ انسپیکٹر ناتھن نے کہا، سردار جی، اگر یہ عورت پاکستان کی جاسوس نکلی تو آپ سے بھی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ اس عورت کو یہاں بلوائیں۔ سرجیت کو یقین ہو گیا کہ ساوتری واقعی مسلمان ہے اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جاسوس ہو۔ وہ خود اٹھ کر ریسٹ ہاؤس کی طرف چلی گئی۔ جب واپس آئی تو نسرین اس کے ساتھ تھی۔ نسرین نے چونک کر کہا، بھابھی، یہ تو پولیس ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ سپیرا منگلم آیا ہے۔ سرجیت کور نے ترش لہجے میں کہا، تم پولیس سے کیوں ڈرتی ہو؟ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ تم مسلمان ہو؟ نسرین کے بدن میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ سمجھ گئی کہ اس کا راز فاش ہو گیا ہے اور اب پولیس کی اذیت ناک تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سارا نقشہ ایک دم بدل گیا تھا۔ وہاں سے اس کے بھاگ جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ انسپیکٹر کے قریب آ کر سرجیت کور نے نسرین کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہے وہ عورت، اب آپ پولیس والے جانیں اور آپ کا کام، ہم لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے ایک بیوہ دکھی عورت سمجھ کر اسے اپنے ہاں پناہ دے دی تھی۔ خشونت سنگھ کبھی اپنی بیوی کو دیکھتا اور کبھی نسرین کے چہرے کو تکتا جو زرد ہو رہا تھا۔ انسپیکٹر نے نسرین کو اپنے سامنے کرسی پر بٹھا لیا اور انگریزی میں کہا، یہ بات پولیس کو معلوم ہو چکی ہے کہ تم مسلمان عورت ہو اور بھارت میں جاسوسی کرنے آئی ہو۔ اگر تم اس کا بھی ابھی سے اعتراف کر لو تو آگے چل کر جو مصیبتیں تم پر پڑنے والی ہیں ان سے بچ جاؤ گی، یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ نسرین نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، میں مسلمان ضرور ہوں مگر میں پاکستان کی جاسوس نہیں ہوں۔ انسپیکٹر ناتھن نے نسرین کو تامل زبان میں گالی دی اور انگریزی میں کہنے لگا، تھانے پہنچ کر تم اپنا پاکستانی جاسوس ہونا بھی مان جاؤ گی، اسے ہتھ کڑی لگا دو۔ سپاہی ہتھ کڑی لے کر نسرین کی طرف بڑھا۔ نسرین نے بے بسی کے سے انداز میں خشونت سنگھ کی طرف دیکھا، اسے ہتھ کڑی لگا دی گئی۔ پولیس اسے آگے لگا کر اپنی جیپ میں بٹھا کر لے گئی۔ انسپیکٹر ناتھن نے خشونت سے کہا، سردار جی، ہو سکتا ہے بیان دینے کے لیے آپ کو بھی پولیس اسٹیشن آنا پڑے۔ خشونت سنگھ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، ضرور آ جاؤں گا انسپیکٹر، ہم نے تو اسے ہندو عورت سمجھ کر پناہ دی ہوئی تھی۔ آئی نو۔ انسپیکٹر یہ کہہ کر اپنے سپاہیوں کے پیچھے ہو لیا جو نسرین کو ہتھ کڑی لگائے درختوں کے سائے میں کھڑی جیپ تک پہنچ چکے تھے۔ نسرین کو شہر کے تھانے میں لے جا کر حوالات میں بند کر دیا گیا۔ انسپیکٹر ناتھن اسی وقت رپورٹ تیار کرنے بیٹھ گیا۔ وہ اس کیس کا سارا کریڈٹ خود لینا چاہتا تھا، اگرچہ ابھی تک نسرین کے غیر ملکی جاسوسہ ہونے کا اس کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس مسلمان لڑکی سے یہ اعتراف کروا کر رہے گا کہ وہ پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے بھارت آئی ہوئی تھی۔ انسپیکٹر ناتھن کو اس کامیابی کے بعد اپنی ترقی کا پورا یقین تھا۔ اس نے پولیس اسٹیشن پر اپنے تمام سپاہیوں کو سختی سے ہدایت کر دی کہ اس کیس کے بارے میں مکمل رازداری سے کام لیا جائے گا۔ وہ کم از کم کچھ گھنٹے تک اس کیس کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا اور حکام بالا کے سامنے ملزمہ کو اس حلفیہ بیان کے ساتھ اچانک پیش کرنا چاہتا تھا۔ پولیس کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر وہاں سے 20 میل شمال کی جانب راما ناتھم پورم میں واقع تھا۔ انسپیکٹر ناتھن کا پروگرام اگلے روز نسرین کو اس کے اعترافی بیان کے ساتھ ضلعی حکام کے سامنے پیش کرنے کا تھا۔ نسرین قصباتی تھانے کی چھوٹی سی حوالات میں بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ حالات ایک دم بدل گئے تھے۔ وہ کہاں تھی اور کہاں آ گئی تھی؟ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ سازش کس کی ہو سکتی ہے۔ اس کے پاس ان باتوں پر غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اتنا اسے معلوم تھا کہ سلطان اسی علاقے میں کسی جگہ موجود ہے۔ وہ صرف حوالات سے فرار ہونے کے بارے میں غور و فکر کر رہی تھی، کیونکہ مصائب میں گھبرانے اور پریشان ہو جانے کا دور وہ گزار چکی تھی۔ اب صورتحال ایسی تھی کہ جب بھی وہ کسی مصیبت میں پھنستی تو پریشان ہونے یا گھبرانے کے بجائے فوراً اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے طریقوں پر غور شروع کر دیتی۔ اس وقت بھی وہ حوالات میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ وہاں سے کس طرح فرار ممکن ہے۔ جس المناک اذیت کے دروازے ایک بار پھر اس پر کھلنے والے تھے وہ اس سے واقف تھی۔ نسرین نے حوالات کا جائزہ لیا، باہر کھڑے چھوٹے قد کے مدراسی سپاہی کو دیکھا۔ حوالات کے دروازے پر لوہے کی سلاخیں لگی تھیں۔
نسرین کو دروازہ توڑ کر یا پھر دروازہ کھلوا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ وہ اسی نقطے پر غور کرنے لگی۔ دوسری طرف کندنی کو بھی اس کے خاص آدمی نے بتا دیا کہ نسرین کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے اور اسے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے۔ کندنی نے فاتحانہ انداز میں کلائی کے گرد لپٹے ہوئے اپنے سانپ کو اپنے چہرے کے سامنے لا کر دیکھا اور تامل زبان میں کہا، ناگ دیوتا سے کہنا میں آج بڑی خوش ہوں۔ اب اسے جتنی جلدی ہو سکے سلطان کو یہاں سے سری لنکا کے ساحل کی طرف لے جانا تھا، جہاں جنگلی پہاڑیوں کے درمیان اس کی سپیرن سہیلی رتنالی کا قبیلہ آباد تھا۔ سلطان ابھی تک اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھا کندنی کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ آئے اور اسے اپنے ساتھ اس پر اسرار جگہ پر لے جائے جہاں اس کے بقول نسرین کو چھپا کر رکھا گیا تھا۔ سلطان نے کندنی کو آتے دیکھا تو اس کی طرف بے تابی سے بڑھا۔ کندنی کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گٹھڑی تھی، اس میں کچھ کھانے پینے کا سامان تھا۔ ہمیں ایک رات ایک دن لگ جائے گا۔ سلطان دل میں سوچنے لگا، یہ عیار عورت اسے کہاں لے کر جا رہی ہے؟ سلطان کے دل کی عجیب حالت تھی۔ اسے کندنی کی نیت پر شک بھی تھا اور کچھ یقین بھی تھا۔ بہرحال وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ کندنی اسے لے کر قصبے کی طرف جانے کے بجائے ندی کی طرف چل پڑی۔ انہوں نے ندی کو بانس کے پل کے ذریعے عبور کیا۔ آگے جنگلی علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ گھنے جنگل کا علاقہ تو نہیں تھا۔ زمین پر جگہ جگہ گھاس اگی ہوئی تھی۔ فاصلے فاصلے پر پہاڑی ٹیلے تھے جن کے درمیان ناریل اور بانس کے درختوں کے جھنڈ تھے۔ سلطان نے اپنا پستول قمیص کے اندر چھپایا ہوا تھا۔ چاقو اس کے پاس نہیں رہا تھا۔ پستول بھرا ہوا تھا۔ کچھ فالتو گولیاں اس کی پتلون کی جیب میں تھیں۔ نسرین کی انگوٹھی اس نے اپنے پتلون کی عقبی جیب میں سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ سورج مغرب کی جانب کافی نیچے ہو گیا تھا۔ دھوپ کا رنگ سنہری ہو کر پھیکا پڑنے لگا تھا۔ جنگل ختم ہوا تو سمندر کا ساحلی علاقہ شروع ہو گیا۔ یہاں زمین کے اندر چھوٹی بڑی نوکیلی چٹانیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ گھاس ختم ہو گئی اور ریتلی زمین آ گئی۔ کندنی نے چلتے چلتے محبت بھری نگاہوں سے سلطان کی طرف دیکھا اور پوچھا، پتی دیو کہیں تھک تو نہیں گئے؟ سلطان کا خون کھول اٹھا۔ پھر وہ کہنے لگی، تھک گئے ہو تو میں اٹھا لوں، مگر تم تو اپنی محبوبہ سے ملنے جا رہے ہو، تم کہاں تھکو گے؟ سلطان بڑی مشکل سے مسکرایا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے پوچھا، سمندر ابھی کتنی دور ہے؟ کندنی نے بائیں جانب اشارہ کیا۔ ان چٹانوں کے پیچھے سمندر ہے، وہاں سے باب سٹیمر میں سوار ہو کر ایک جزیرے میں جائیں گے۔ تمہاری کملا اسی جزیرے میں ہے۔ کملا کا نام لیتے وقت کندنی کے لہجے میں گہری طنز آ گئی تھی۔ سلطان خاموش رہا۔ وہ حالات کے آگے بے بس تھا۔ نسرین سے ملنے کی امید کبھی شمع کی لو کی مانند بھڑک اٹھتی اور کبھی دور اندھیروں میں ٹمٹمانے لگتی۔ سمندر تک پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ کندنی نے کہا، ہم رات یہیں گزار دیں گے، صبح ہمیں اسٹیمر مل جائے گا۔ ساحل سمندر پر ماہی گیروں کی جھونپڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان میں سے اکثر ماہی گیر کندنی کو جانتے تھے۔ ایک جھونپڑی فوراً خالی کر دی گئی۔ انہوں نے رات وہاں بسر کی۔ صبح ہوئی تو ایک اسٹیمر کنارے سے کچھ دور آ کر رک گیا۔ جن لوگوں کو جزیرے پر جانا تھا وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر اسٹیمر کی طرف جانے لگے۔ کندنی اور سلطان بھی کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی نے انہیں اسٹیمر تک پہنچا دیا۔ اسٹیمر آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ یہاں سمندر میں جگہ جگہ ٹاپو بنے ہوئے تھے۔ پتھریلی چٹانیں پانی میں سے ابھری ہوئی تھیں۔ 2 گھنٹے سمندر میں سفر کرنے کے بعد اسٹیمر ایک چھوٹے سے جزیرے کے ساحل کے ساتھ جا کر لگ گیا۔ سلطان نے ماحول کا جائزہ لیا۔ چھوٹے قد کے کالے کالے مقامی لوگ مختلف کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ وہ دل میں سوچنے لگا، نسرین یہاں کس طرح پہنچ گئی؟ اسے کون لوگ یہاں لے آئے تھے؟ کیا واقعی نسرین اس جزیرے میں قید ہے؟ طرح طرح کے وسوسے اس کے دل میں ابھر رہے تھے۔ کندنی سلطان کو ساتھ لے کر پہاڑیوں کی طرف چل پڑی۔ ان پہاڑیوں کے بیچ میری سہیلی رہتی ہے، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں۔ وہی تمہاری کملا کو دشمن کی قید سے نکال کر لائے گی۔ گھبرانا مت، میری سہیلی رتنالی سپیروں کے قبیلے کی دیوی ہے۔ حالات مزید پراسرار ہوتے جا رہے تھے۔ سلطان اپنے دل میں خدا سے مدد کی دعا مانگنے لگا۔ پہاڑیاں زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ ان کی ڈھلانوں پر ناریل اور بانس کے درخت اگے ہوئے تھے۔ آخر وہ پہاڑیوں کے درمیان رتنالی سپیرن کی بستی پہنچ گئے۔ سپیروں کی دیوی رتنالی کندنی کو گلے لگا کر ملی۔
یہ عورت کالے سیاہ رنگ کی تھی، آنکھیں شنگرف کی طرح لال تھیں، سر کے بال چھوٹی چھوٹی رسیوں کی طرح شانوں پر لٹک رہے تھے، ایک سانپ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے سلطان کی طرف اشارہ کر کے تامل میں پوچھا، یہ کون ہے؟ سلطان کافی دیر سے تامل لوگوں میں رہا تھا، اب وہ ان کی زبان خاصی سمجھنے لگا تھا، اگرچہ روانی سے بول نہیں سکتا تھا مگر سمجھ ضرور لیتا تھا۔ کندنی نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر بتاؤں گی۔ یہ تامل سپیروں کی چھوٹی سی بستی تھی، ان کی بانس کی جھونپڑیاں ساتھ ساتھ بنی تھیں، عورتیں بھی کالی تھیں، بچے بھی کالے۔ کندنی سلطان کو ایک جھونپڑی میں لے آئی۔ تم یہاں آرام کرو۔ سلطان بولا، کملا کے بارے میں اس سے بات کرو۔ کندنی زہر خند کے ساتھ بولی، کروں گی، ضرور کروں گی، ذرا آرام تو کر لینے دو۔ سلطان جھونپڑی میں لیٹ گیا، سخت تھکا ہوا تھا۔ ایک بوڑھی عورت اس کے لیے چاول وغیرہ لے کر آ گئی۔ اس نے چاول زہر مار کیے اور دوبارہ ناریل کی چھال کے بستر پر لیٹ گیا۔ اسے نیند آ گئی۔ جب اٹھا تو رات کا اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ جھونپڑیوں کے آگے کہیں کہیں مٹی کے تیل کے لیمپ روشن تھے۔ اسے کندنی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ جھونپڑیوں کی طرف چلا، ایک کتا زور سے بھونکا۔ سلطان جھونپڑیوں کے پیچھے ہو گیا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کندنی کس جھونپڑی میں ہے تاکہ اس سے مل کر نسرین کے بارے میں معلومات حاصل کر لے۔ سپیروں کی جھونپڑی کے پیچھے اندھیرا تھا۔ وہ ایک جھونپڑی کے قریب سے گزرا تو اسے دو عورتوں کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ سلطان بانس کی دیوار کے پاس آ گیا۔ اس نے کندنی کی آواز صاف پہچان لی۔ وہ تامل زبان میں کہہ رہی تھی، میں اس سے پریم کرنے لگی ہوں۔ دوسری عورت نے بھی تامل زبان میں پوچھا، اس کی منگیتر کملا کا تم نے کیا کیا؟ دوسری آواز بھی سلطان نے پہچان لی۔ یہ سپیرن دیوی رتنالی کی آواز تھی۔ سلطان کا دل دھڑکا۔ کندنی نے کہا، اس کا نام کملا نہیں ہے، وہ بھی مسلمان ہے، یہ آدمی بھی مسلمان ہے۔ تم مسلمان سے بیاہ کرو گی؟ کوئی بات نہیں، بیاہ کے بعد میں اسے ہندو بنا لوں گی۔ سلطان پر سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ حالات و واقعات کی اصل شکل کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اس نے جھونپڑی کی دیوار کے ساتھ کان لگا لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سپیرن رتنالی نے کہا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ بتاؤ کہ اس آدمی کی منگیتر کملا یا جو کچھ بھی ہے وہ کہاں ہے؟ کندنی نے ہنس کر کہا، میں نے اسے ایسی جگہ پہنچایا ہے جہاں سے اب وہ شاید ہی زندہ نکل سکے۔ کیا تم نے اسے سانپ سے ڈسوا دیا؟ سانپ سے ڈسوایا تھا، مگر جنگل کے ریسٹ ہاؤس میں جس سکھ ٹھیکیدار کے ہاں رہتی تھی اس نے اسے ٹیکا لگا دیا تھا، جس سے سانپ کے زہر کا اثر نہیں ہوا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ سپیرن نے پوچھا۔ کندنی کی آواز آئی، میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ سلطان دم بخود سا ہو کر رہ گیا۔ وہ کیسے؟ رتنالی نے پوچھا۔ کندنی نے ہنس کر کہا، میں نے تھانے جا کر بتا دیا کہ ایک پاکستانی جاسوسی عورت ہندو کے روپ میں جنگل کے سکھ ٹھیکیدار کے ہاں ٹھہری ہوئی ہے۔ پولیس وہاں گئی اور اسے پکڑ کر لے گئی۔ سلطان کو یوں لگا جیسے اس کے جسم میں کسی نے پگھلتا ہوا لاوا انڈیل دیا ہو۔ اس کا خون تیز تیز چلنے لگا۔ اسے کندنی کی آواز آئی، میں اپنے پتی دیو کے پاس چلتی ہوں۔ رتنالی سپیرن زور سے ہنس دی۔ سلطان جلدی سے پیچھے ہٹا اور دوڑ کر اپنی جھونپڑی میں آ کر لیٹ گیا۔ اس کی جھونپڑی پر ساتھ والی جھونپڑی کے دیے کی مدھم روشنی پڑ رہی تھی۔ سلطان کا سارا بدن جل رہا تھا۔ اس مکار عورت کندنی نے کیسی خطرناک سازش کی تھی۔ کندنی جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ سلطان کا جی چاہا کہ اس عورت کا گلا گھونٹ کر اسے فوراً ختم کر دے، مگر وہ ایک عورت کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا تھا۔ اس عورت نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا تھا۔ اس کو ہلاک کرنے سے نسرین اسے نہیں مل سکتی تھی۔ اب تو اسے ایک نئی جد و جہد کا آغاز کرنا تھا۔ سلطان نے آنکھیں بند کر لی۔ کندنی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ سو گئے پتی دیو؟ سلطان کو اس کی آواز کسی ناگن کی پھنکار کی طرح محسوس ہوئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کندنی نے جھک کر سلطان کا ماتھا چوما اور اٹھ کر جھونپڑی سے باہر نکل گئی۔ سلطان کو ایسے لگا جیسے اس کے ماتھے پر کوئی سانپ اپنی زبان رکھ کر چلا گیا ہو۔ کندنی کے چلے جانے کے بعد سلطان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا پستول نکال کر چیک کیا، پستول کی گولیاں نکال کر گنی، پھر نسرین کی انگوٹھی کو جیب سے نکال کر چوما اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ نسرین کا چہرہ اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ خدا جانے پولیس اس کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک کر رہی ہوگی۔ نسرین کا پتہ لگ جانے کی اسے خوشی بھی تھی اور اس بات کا دکھ بھی تھا کہ پولیس اس پر تشدد کر رہی ہوگی۔
سلطان کا دل نسرین کی محبت میں گداز ہو کر پگھل سا گیا۔ اس نے نسرین کی محبت کے صدقے کندنی کو معاف کر دیا۔ بھرے ہوئے پستول کو جیب میں رکھا، بٹوے میں سے نقدی نکال کر گنی۔ اس کے پاس انڈین کرنسی میں 50 کے قریب روپے باقی رہ گئے تھے۔ وہ ایک نئے عزم، ایک نئی طاقت اور ایک نئے ارادے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ نئی طاقت نسرین کی محبت کی تھی اور اس کا عزم نسرین کو پولیس کی حراست سے نکالنا تھا۔ جھونپڑی سے باہر نکل کر اس نے کندنی اور سپیرن رتنالی کی جھونپڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے وقت جھونپڑی کے باہر لیمپ روشن تھا، ماحول پر گہرا سناٹا چھایا تھا۔ جس راستے پر سے کندنی اسے سپیروں کی بستی میں لائی تھی، وہ اسی راستے پر واپس چل پڑا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ یہ بات اس کے عزم کو مزید طاقت دے رہی تھی کہ اس کا ایک ایک قدم اسے نسرین کے قریب کر رہا تھا۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر رات کو اپنی عادت کے مطابق کندنی اس کی جھونپڑی میں آئی اور اسے غائب پایا تو وہ اس کی تلاش میں نکل کھڑی ہوگی۔ جب وہ اسے کہیں نہ ملا تو وہ اس کے پیچھے اپنا سانپ بھی چھوڑ سکتی ہے، جو سلطان کے بدن کی بو سے واقف تھا۔ اس لیے وہ جتنی جلدی ہو سکے اس جنگل سے نکل کر دور سے دور سمندر تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اگر وہ کسی کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں اتر جائے تو سانپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ خشکی کے سانپ کے لیے سمندر میں تیرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سلطان نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی۔ اندھیرے میں وہ اندازے سے چل رہا تھا۔ آخر وہ جنگل کی پہاڑیوں سے باہر نکل آیا۔ چٹانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو رات کے اندھیرے میں بڑی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ سلطان چٹانوں کے درمیان میں سے گزرتا چلا گیا۔ چٹانوں کا سلسلہ ختم ہوا تو ستاروں کی مدھم روشنی میں اسے سمندر دکھائی دیا۔ سمندر کے ٹاپوؤں، مونگے کے چھوٹے چھوٹے جزیروں میں کہیں کہیں روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ اس وقت کسی اسٹیمر کا ملنا ناممکن تھا۔ ماہی گیروں کی کشتیاں کنارے پر کھڑی تھیں۔ کوئی ماہی گیر بھی نہیں تھا جس کو کچھ پیسے دے کر سلطان کم از کم کسی قریبی چھوٹے سے جزیرے تک پہنچ سکتا۔ وہ خشکی پر کھڑی ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ گیا۔ تیز چلنے سے وہ تھک گیا تھا۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے جنگل کی پہاڑیوں پر نظر ڈالی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کندنی کے زہریلے سانپ اس کی کھوج میں رینگتے چلے آ رہے ہیں۔ سلطان کشتی کو گھسیٹتا ہوا سمندر کی لہروں پر لے آیا۔ پانی میں لانے کے بعد وہ کشتی میں بیٹھا اور چپو چلاتے ہوئے اسے سمندر کی طرف لے جانے کی سر توڑ کوشش کرنے لگا۔ سمندر کی ایک لہر ساحل سے واپس آتے ہوئے سلطان کی کشتی کو بھی اپنے ساتھ گہرے پانیوں کی طرف لے گئی۔ کچھ فاصلے پر ساحل کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ سلطان کشتی کو اسی سمت چلانے لگا۔ آسمان پر چاند نہ ہونے کی وجہ سے سمندر میں جوار بھاٹا نہیں تھا۔ سمندر نسبتاً پرسکون تھا۔ سلطان کشتی کو ساحل کی طرف لے کر چلا گیا۔ ساحل کی روشنیاں قریب سے قریب تر آ رہی تھیں۔ ایک بڑی سی سمندر کی لہر نے اس کی کشتی کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر ساحل پر لا کر ڈال دیا۔ یہ علاقہ اس نے دیکھا تھا مگر نقشہ سارا اس کے ذہن میں تھا۔ مندروں کی روشنیاں اسے بتا رہی تھیں کہ وہ رامی شورم میں آ گیا ہے۔ سمندر اور شہر کے درمیان ایک بے آباد علاقہ تھا۔ ایک جگہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اس نے آرام کیا اور پھر شہر کی طرف چل پڑا۔ شہر کے مضافاتی علاقے میں پہنچتے پہنچتے رات ڈھل گئی اور آسمان پر صبح کا نور پھیلنے لگا۔ چونکہ یہ مندروں کا علاقہ تھا اس لیے صبح کے وقت بھی بازاروں میں پجاریوں کی کافی رونق تھی۔ دکانیں، ریستوران کھلے تھے۔ سلطان نے چائے کی ایک دکان میں بیٹھ کر ناشتہ کیا، پھر شہر کے بازار میں گھومنے لگا۔ وہ 2-3 پولیس تھانوں کے آگے سے گزرا۔ ایک تھانے کی حوالات اسے باہر سے نظر آئی جس کے اندر 2 مرد حوالاتی تھے، نسرین نہیں تھی۔ وہ تھانے میں نسرین کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ سلطان کے دل میں یہ خیال پہلے بھی آیا، کندنی نے جس سکھ ٹھیکیدار کا ذکر کیا ہے اور جس کے پاس نسرین نے ہندو عورت بن کر پناہ لے رکھی تھی، اس سے جا کر ملے۔ ہم زبان پنجابی ہونے کی وجہ سے سلطان کو اگر اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تو سردار جی ضرور اس کی مدد کریں گے اور نسرین کے بارے میں بتا دیں گے کہ وہ کون سے تھانے کی حوالات میں ہے۔ مگر سلطان اس بات پر مزید غور و فکر کرتا رہا۔ اب اس نے سردار جی سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے دکاندار سے پوچھا کہ یہاں جنگل میں کٹائی کا کام کہاں ہو رہا ہے؟ دکاندار کہنے لگا 3 جگہوں پر جنگل میں کٹائی ہوتی ہے، تمہیں کس سے ملنا ہے؟ سلطان نے کہا ایک سکھ سردار جی ٹھیکیدار ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ اچھا، دکاندار بولا پرانے مندر کے پیچھے جو جنگل ہے سردار جی وہاں ملیں گے۔
دکاندار سے ریسٹ ہاؤس کا پورا پتہ لے کر سلطان پرانے ناگ مندر کی طرف چل پڑا۔ آخر وہ جنگل میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں ایک آرا مشین لگی تھی اور کچھ مزدور کام کر رہے تھے۔ سلطان ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا جائزہ لے رہا تھا۔ وہاں اسے کوئی سکھ سردار نظر نہیں آ رہا تھا۔ درختوں کے پیچھے ایک ریسٹ ہاؤس تھا جس کے برآمدے میں نوکر صفائی کر رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے تامل زبان میں پوچھا، کیا بات ہے بابو، کس سے ملنا ہے؟ سلطان نے پلٹ کر دیکھا، اس کے سامنے گلابی پگڑی والا ایک نوجوان سکھ کھڑا تھا۔ سلطان نے انگریزی میں کہا، مجھے ٹھیکیدار سے ملنا ہے۔ سردار جی نے کہا، میں ہی ٹھیکیدار ہوں، میرا نام خشونت سنگھ ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہارا رنگ و روپ یہاں کے آدمیوں والا نہیں، کیا کام ہے؟ سلطان نے انگریزی میں کہا، میں تم سے الگ بیٹھ کر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سردار جی نے کہا، ریسٹ ہاؤس میں آ جاؤ، میں وہیں رہتا ہوں۔ سلطان کو معلوم تھا کہ ریسٹ ہاؤس میں سردار کی بیوی رہتی ہے۔ سلطان اس کی عدم موجودگی میں سردار جی پر اپنے دل کا راز کھولنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے ہم اس طرف درختوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ خشونت سنگھ ہنس پڑا، کیا تم پنجاب سے آئے ہو؟ سلطان نے اسبات میں سر ہلایا تو خشونت نے سلطان کے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہا، تے پھر پنجابی وچ گل کرو بادشاہو۔ درختوں کے پیچھے جا کر وہ گھاس پر بیٹھ گئے۔ خشونت سنگھ پنجابی میں کہنے لگا، تمہارا نام کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے، خیر خیریت تو ہے؟ اس دوران سلطان کے دل میں یہی کشمکش جاری تھی کہ وہ سردار جی کو اپنے دل کا راز بتائے یا نہ بتائے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل یہی گواہی دیتا کہ یہ آدمی دل کا صاف ہے۔ اگر تم نے صاف صاف سب کچھ بتا دیا تو یہ تمہاری مدد نہ کر سکا تو پولیس کو بھی خبر نہیں کرے گا۔ سلطان نے خشونت سنگھ کی طرف دیکھا اور پنجابی میں کہا، سردار جی، آپ کے پاس ایک لڑکی ٹھہری ہوئی تھی۔ خشونت سنگھ ذرا چونکا، ہاں ٹھہری ہوئی تھی، اسے پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ کسی نے مخبری کر دی تھی کہ وہ پاکستان کی جاسوسہ ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ہندو ظاہر کیا تھا۔ جب پولیس آئی تو وہ فوراً مان گئی کہ میں مسلمان ہوں۔ مگر تم کیوں پوچھتے ہو؟ تمہاری وہ کیا لگتی تھی؟ تب سلطان نے سردار جی کو اپنی ساری مصیبت بھری داستان سنا دی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے باپ کے قاتلوں کو بھارت آ کر قتل کر چکا ہے۔ مختصراً کہانی یوں بیان کی کہ نسرین میری منگیتر ہے۔ سمگلروں نے میرے باپ کو پرانی دشمنی کی بنا پر قتل کروایا اور نسرین کو اغوا کر کے بھارت لے آئے، اور اب میں اسی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ میں نہ ہی پاکستان کا جاسوس ہوں اور نہ نسرین پاکستان کی جاسوسہ ہے۔ سلطان نے کندنی کا سارا قصہ بیان کر دیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کندنی نے نسرین کو ہلاک کرنے کے لیے سانپ بھی بھیجا تھا۔ خشونت سنگھ بڑے غور سے سلطان کی داستان سنتا رہا۔ سلطان نے اپنی رداد ختم کرتے ہوئے اپنی جیب سے وہ انگوٹھی نکال کر سردار جی کو دکھائی جو اس نے منگنی کے موقع پر نسرین کو پہنائی تھی اور جس پر انگریزی کا لفظ این کھدا ہوا تھا۔ خشونت سنگھ نے انگوٹھی کو پہچان لیا۔ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں لے کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں یہ انگوٹھی وہ لڑکی ہر وقت اپنے پاس رکھتی تھی۔ سلطان نے کہا، اب وہ پنجابی میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے سچ بول کر ایک بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ آپ بڑی آسانی سے میری کہانی پر یقین نہ کرتے ہوئے مجھے پولیس کے حوالے بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھ پر اور نسرین پر اور محبت کرنے والوں پر یہ ظلم ہوگا۔ ہمارا کسی ملک کی جاسوسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری ہونے والی بیوی اغوا ہو گئی، میں محبت میں دیوانہ ہو کر بارڈر کراس کر کے یہاں آ گیا اور ہم دونوں پر قیامت ٹوٹ پڑی اور مصیبتوں کے ایسے چکر میں پھنس گئے کہ اب تک اس میں سے نکل نہیں سکے۔ میں نے دل کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اب آپ جو سلوک چاہیں مجھ سے کریں، میں اف تک نہیں کروں گا۔ خشونت سنگھ نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دبایا اور کھلے دل کے ساتھ بولا، ٹھیک ہے، میں نے تمہاری ساری باتوں پر یقین کر لیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ نسرین کو تو پولیس لے جا چکی ہے، میں اسے قانون کے شکنجے سے نہیں نکال سکتا۔ سلطان نے کہا، میں آپ سے صرف اتنی امداد کا طلبگار ہوں کہ مجھے صرف یہ پتہ کروا دیں کہ نسرین کو پولیس نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ دوسرے، مجھے کچھ وقت کے لیے کوئی ایسا خفیہ ٹھکانہ چاہیے جہاں میں لوگوں کی نظروں سے دور رہ کر کچھ وقت گزار سکوں۔ خشونت سنگھ کچھ سوچ کر بولا، اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ اسی جنگل کے ایک کونے میں میرا ایک گودام ہے، تم وہاں رہ سکتے ہو۔ میں خود تمہیں کھانا وغیرہ پہنچا دیا کروں گا، تمہاری منگیتر کا بھی میں پتہ کروا دوں گا۔ مگر تم بھی ایک بات کا خیال رکھنا، میری بیوی سرجیت کو کسی بھی طرح ان حالات کا علم نہ ہو، کیونکہ اسے یقین ہو گیا ہے کہ نسرین پاکستان کی جاسوسہ ہے۔ سلطان نے کہا، سردار جی، آپ جیسا کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ خشونت سنگھ نے سلطان کو ساتھ لیا اور ایک طرف درختوں میں چلنے لگا۔
جنگل کے آخری کونے میں ایک گودام تھا جس میں درختوں کی گیلیاں بھری ہوئی تھیں، ساتھ ہی ایک بوسیدہ سا کیبن بنا ہوا تھا۔ خشونت بولا، تم یہاں آرام کرو، دوپہر کو میں خود تمہارے لیے کھانا وغیرہ لے کر آ جاؤں گا اور نسرین کا بھی پتہ کروا لوں گا، کوشش کرنا کہ زیادہ وقت کیبن میں ہی رہو۔ خشونت سنگھ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلطان کے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ یہ شخص کہیں پولیس کو خبر تو نہیں کر دے گا؟ مگر سلطان کا دل نہیں مانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سکھ لوگ عام طور پر دل کے صاف ہوتے ہیں، مسلمانوں سے یہ لوگ بھی اگر دشمنی کرتے ہیں تو کھل کر کرتے ہیں۔ دوپہر کو خشونت سنگھ آ گیا تو اپنے ساتھ نئی پتلون قمیض اور جیکٹ بھی لایا۔ کہنے لگا، تمہارے کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں، یہ پتلون قمیض بھی پہن لینا۔ سالن بکرے کا ہے، جھٹکے کا نہیں، میں کبھی جھٹکے کا گوشت نہیں کھاتا۔ سلطان نے نسرین کے بارے میں پوچھا تو خشونت سنگھ کہنے لگا، میں نے اپنے ایک خاص آدمی سے پتہ کروایا ہے، تمہاری منگیتر نسرین کو ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹر کی جوڈیشل حوالات میں بند کیا گیا ہے، اس کے خلاف کیس دائر ہے، اب وہاں اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ سلطان کا دل بیٹھ گیا، خدا جانے نسرین پر کس قدر بھیانک تشدد کیا جا رہا ہوگا۔ اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ خشونت سنگھ سلطان کے دل کا حال سمجھ گیا، کہنے لگا، یار تم کھانا تو کھاؤ، یہاں کے تھانوں میں عورتوں پر زیادہ تشدد نہیں کرتے۔ مگر سلطان کو معلوم تھا کہ جب کسی عورت پر پاکستان کی جاسوس ہونے کا الزام لگ جائے تو پھر دنیا کی کوئی اذیت ایسی نہیں رہ جاتی جو اسے نہ دی جائے۔ خشونت سنگھ موضوع بدلتے ہوئے بولا، یہ جو کندنی سپیرن ہے یہ بڑی خطرناک عورت ہے، اس نے تمہاری منگیتر کو مارنے کے لیے ایک سانپ اس کے پیچھے چھوڑ دیا جس نے اسے ڈسا بھی تھا۔ اگر میں نے اسے انجیکشن نہ لگوایا ہوتا تو تمہاری منگیتر آج زندہ نہ ہوتی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سے بدلہ لینے کے لیے تمہارے پیچھے بھی یہاں کوئی زہریلا سانپ وہ ضرور بھیجے گی۔ میرے ساتھ شہر چلنا، میں ہسپتال سے تمہیں انجیکشن لگوا دوں گا، پھر تم پر بھی سانپ کوئی اثر نہیں کرے گا۔ سلطان نے خشونت سنگھ سے ضلعی پولیس ہیڈ کوارٹر کی حوالات کے بارے میں تفصیل معلوم کرنی چاہی تو وہ کہنے لگا، یہ میں تمہیں اپنے آدمی سے معلوم کر کے ہی بتا سکوں گا، بہرحال شام کو تیار رہنا، میرے ساتھ ہسپتال چل کر انجیکشن لگوا لینا، سپیرن کا سانپ تمہارے پیچھے یہاں ضرور آئے گا۔ شام کو خشونت سنگھ سلطان کو ایک جیپ میں بٹھا کر شہر کے ہسپتال میں لے گیا، جہاں سانپ کے کاٹے کا انجیکشن اسے لگوایا اور واپس جنگل والی خفیہ کیبن میں لے آیا۔ سلطان نے کہا، سردار جی، میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے اپنے آدمی سے جلدی معلوم کروا دیں کہ ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے۔ خشونت سنگھ کہنے لگا، یہ تو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، اور سردار جی نے ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹر کا سارا حدود اربا بتا دیا۔ سلطان نے اس کا نقشہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیا۔ سردار جی نے ہنستے ہوئے کہا، کیا تم وہاں پر حملہ کرو گے؟ ایسا کبھی نہ سوچنا بھائیا جی، وہاں پولیس کی بھاری نفری ہر وقت موجود رہتی ہے۔ سلطان نے سر جھکا لیا اور آہستہ سے بولا، جو خدا کو منظور۔ سلطان اس حقیقت سے باخبر تھا کہ خشونت سنگھ اس کی جتنی مدد کر سکتا تھا وہ اس نے کر دی ہے، اس سے آگے وہ اس کے لیے شاید ہی کچھ کر سکے۔ آخر وہ انڈیا کا شہری ہے، وہ اپنی حکومت کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرے گا، جو کچھ کرنا ہوگا وہ سلطان کو خود ہی کرنا ہوگا۔ یہی بہت بڑی بات تھی کہ اسے جنگل میں ایک خفیہ پناہ گاہ مل گئی تھی اور خشونت سنگھ کو اس سے ہمدردی تھی اور اس نے سلطان کی باتوں پر اعتبار بھی کر لیا تھا۔ سلطان نے خشونت سے کہا، کیا آپ مجھ پر ایک اور مہربانی کریں گے؟ کہو، میں تمہارے لیے اور کیا کر سکتا ہوں؟ خشونت سنگھ نے پوچھا۔ سلطان بولا، کسی طرح نسرین تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ میں زندہ ہوں اور جنگل میں رہ رہا ہوں۔ خشونت سنگھ نے کہا، انسپیکٹر ناتھن جاتی دفعہ مجھے کہہ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت مجھے پولیس اسٹیشن بلا لے، مگر اس نے مجھے ابھی تک نہیں بلایا۔ اس کے بلائے بغیر وہاں جانا ٹھیک نہیں لگتا، لیکن تم مطمئن رہو، میں تمہارا یہ پیغام کسی نہ کسی طرح نسرین تک پہنچا دوں گا، مگر نسرین کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ تم یہاں جنگل میں رہ رہے ہو۔ اس طرح پولیس اس کیس میں مجھے بھی گھسیٹ سکتی ہے جس سے میں ابھی تک بچا ہوا ہوں۔ سلطان نے خشونت سنگھ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ بے شک نسرین کو یہ مت بتائیں کہ میں اس جنگل میں ہوں، بس اسے یہ پیغام بھجوا دیں کہ میں زندہ سلامت ہوں اور وہ فکر نہ کرے، میں اسے بہت جلد وہاں سے نکال لوں گا۔ خشونت نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، تمہارا یہ پیغام کل نسرین تک پہنچ جائے گا۔ خشونت سنگھ چلا گیا۔ سلطان نے قدرے اطمینان کا سانس لیا کہ نسرین کو کم از کم یہ علم ہو جائے گا کہ میں زندہ ہوں
اور اس کو پولیس کے چنگل سے نکالنے کی کوشش کرنے والا ہوں۔ ساری رات سلطان نے بے چینی میں گزاری۔ صبح ہوئی تو کیبن سے باہر آ کر اس نے منہ ہاتھ دھویا۔ سورج کافی اوپر آ گیا تھا کہ اسے خشونت سنگھ آتا نظر آیا۔ اس کے پاس ایک تھیلا تھا۔ سلطان کے پاس آ کر وہ کیبن میں بیٹھ گیا، تھیلے میں سے ناشتہ نکالا اور کہنے لگا، بھائی صاحب تمہاری منگیتر تو اب یہاں نہیں ہے۔ سلطان اس کا منہ تکنے لگا۔ خشونت بولا، میں نے صبح صبح ہی اپنا ایک خاص آدمی پولیس ہیڈ کوارٹر کی طرف دوڑایا تھا کہ تمہارا پیغام نسرین کو پہنچا دوں۔ اس نے آ کر خبر دی کہ پولیس لڑکی کو مزید پوچھ گچھ اور تفتیش کے لیے جموں کشمیر لے گئی ہے۔